عراقی صدر صدام حسین شاید کبھی بھی امریکہ کی گرفت میں نہ آتے۔ Saddam Hussein was a bad guy. اگر انہیں مسبوف نامی یہ عراقی ڈش پسند نہ ہوتی۔ 32 ہفتوں تک امریکی فوج نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا، لیکن عراق کے صدر صدام حسین کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس مشن پر نہ صرف امریکی فوج دن رات کام کر رہی تھی، بلکہ امریکی اسپیشل فورسز، CIA، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور NPI کا بھی کافی بڑا کردار تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اداروں کے لوگ صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ تھا صدام حسین۔ امریکہ کو اس شخص سے ایسا کیا خطرہ تھا، اور بالآخر انہوں نے صدام حسین کو زمین سے 6 فٹ نیچے ایک چھپی ہوئی قبر کے اندر سے کیسے ڈھونڈ نکالا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں کے بعد، جب القاعدہ نے نیو یارک اور واشنگٹن DC پر حملے کیے۔ اس واقعے پر امریکہ کا غصہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس وقت امریکی صدر جارج بش نے فیصلہ کیا کہ جو بھی دہشت گردی کو سپورٹ کرے گا اسے ٹارگٹ دیا جائے گا۔ اگرچہ صدام حسین، جو اس وقت عراق کے ڈکٹیٹر تھے، براہ راست 9/11 میں ملوث نہیں تھے، لیکن امریکہ کو لگتا تھا کہ صدام حسین مختلف دہشت گرد گروہوں کو بے واسطہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن عراق پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے یہ الزام کافی نہیں تھا۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ امریکہ عراق میں صدام حسین کا اثر ختم کرنا چاہتا ہے، جو پچھلے 24 سالوں سے وہاں مختلف کرداروں میں حکومت کر رہے تھے۔ لہٰذا عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم کرنے کے لیے اور وہاں حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو کوئی ٹھوس وجہ چاہیے، جس کے لیے امریکہ نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ صدام حسین عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چھپا رہا ہے، یعنی کہ نیوکلیئر ہتھیار۔ اس دعوے کو بنیاد بنا کر مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس کام میں امریکہ کا ساتھ دیا UK، آسٹریلیا، پولینڈ کی فوج نے، جو لڑتے لڑتے صرف 3 ہفتوں میں عراق کے دارالحکومت بغداد تک پہنچ گئے۔ عراق پر حملے کے پہلے ہی دن صدر صدام حسین کہیں روپوش ہو گئے، اور جب امریکی فوج بغداد پہنچی تو انہیں صدام حسین کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ امریکی ٹینکس اور فوجیوں نے بغداد پر قبضہ کر کے صدام حسین کا 24 سالہ تخت الٹ دیا۔ وہاں کے مشہور فردوس اسکوائر پر صدام حسین کا مجسمہ بھی فوجیوں نے گرا کر اپنی جیت کا جشن منایا، لیکن صدام حسین کا مجسمہ تو گر چکا تھا۔ لیکن صدام حسین کو ڈھونڈ کر گرانا شاید اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ اب صدام اور ان کی حکومت کے ٹاپ افسران کو ڈھونڈنا امریکی فوج کی اولین ترجیح تھی۔ امریکی فوج کے ہر سپاہی کو مختلف اختیار دیا گیا کہ صدام اور ان کے 51 افسران کو جہاں بھی دیکھا جائے انہیں زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پکڑ کر پیش کیا جائے۔ ان موسٹ وانٹڈ کی فہرست میں کل 52 افسران تھے۔ ان کے چہروں کو سب کو یاد کروانے کے لیے تاش کے خاص پتے پرنٹ کروائے گئے، جن میں صدام حسین اور ان کے 51 افسران کی تصاویر چھاپی گئی، کیونکہ تاش کے پتوں میں کل 52 پتے ہوتے ہیں اور موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں بھی 52 ہی نام آتے ہیں۔ اس سے سپاہی فارغ وقت میں جب گیم کھیلتے تو وہ اپنے ٹارگٹس کے چہرے بار بار دیکھ کر یاد کر لیتے تھے۔ اگلے کئی مہینوں تک امریکی فوج نے عراق کا چپا چپا چھان مارا، گھروں پر چھاپے مارے گئے، رشتہ داروں سے تفتیش کی گئی، دکانیں، کالجز، مساجد، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ صدام عراق میں ہے، لیکن آخر کہاں؟ مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن صدام حسین اور ان کے 2 بیٹوں کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ جو بھی صدام حسین یا ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی بھی معلومات دے گا اسے $55 ملین کا انعام دیا جائے گا۔ ان کے بیٹوں پر $15 ملین اور صدام حسین پر $25 ملین کا انعام رکھا گیا۔ عراق میں کئی لوگ خود صدام حسین کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو یقین تھا کہ پیسوں کے لالچ ہی میں
لیکن کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ملے گی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص امریکی ملٹری بیس پر گیا اور کہا کہ صدام حسین کے دونوں بیٹوں ادئی اور قصئی میرے گھر میں موجود ہیں۔ پہلے تو کسی کو یقین نہیں ہوا، لیکن جب امریکی فوج نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو معلوم ہوا کہ واقعی ادئی اور قصئی وہاں موجود ہیں۔ وہ سیدھے طریقے سے باہر آنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ لہٰذا کئی کوششوں کے بعد گھر پر میزائل حملہ کیا گیا۔ جب فوجی گھر کے اندر گھسے تو انہیں ادئی اور قصئی دونوں کی لاشیں ملی، یعنی صدام حسین کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن امریکی فوج نے اسے اپنی ہار تسلیم نہیں کیا۔ دوسری طرف صدام حسین کے کئی ساتھیوں کو ڈھونڈ کر زندہ گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی معلومات نہیں ملی۔ اب 4 مہینے گزر چکے تھے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکی فوج یہ سوچنے لگی کہ شاید صدام حسین بھی کسی حملے میں مارا جا چکا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے امریکی فوج کی کوششیں بھی کم ہونے لگی۔ نہ تو کسی ملٹری آپریشن اور نہ ہی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ صدام حسین کے زندہ ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ لیکن اسی دوران ایک آڈیو ٹیپ نے سارا منظر ہی بدل دیا۔ یہ آڈیو ٹیپ صدام حسین کی تھی، جس میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کی موت پر دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ اس آڈیو ٹیپ کا مطلب تھا کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر صدام حسین کو ڈھونڈنے کی کوششیں تیز کر دی اور اس کے سر پر جو $25 ملین کا انعام تھا اسے بڑھا کر $30 ملین تک کر دیا، اور ساتھ ہی معلومات دینے والے کو امریکی شہریت دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اتنی بڑی رقم کے لالچ میں ہر کوئی اپنی قسمت آزمانے لگا۔ عراقی لوگوں نے الٹی سیدھی معلومات دینی شروع کر دی، اس امید میں کہ اگر وہاں سے صدام حسین پکڑا گیا تو انہیں انعامی رقم ملے گی۔ لیکن اس سے امریکہ کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ تاش کے پتوں پر چھپے تقریباً تمام لوگ پکڑے جا چکے تھے، صرف چند ہی باقی تھے، جن میں صدام حسین بھی شامل تھا۔ اسی دوران ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سارجنٹ ایرک میڈوکس نے تاش کے پتوں سے ہٹ کر بالکل مختلف سمت میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ جن لوگوں کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا وہ زیادہ تر صدام حسین کی حکومت کے اعلیٰ افسران تھے۔ ان کی طاقت صدام حسین سے تھی، نہ کہ صدام حسین کی طاقت ان سے۔ اس وقت صدام حسین کو اگر سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہو سکتی تھی تو وہ اس کے تھے باڈی گارڈز۔ صدام حسین کے باڈی گارڈز 3 کیٹیگریز میں تقسیم تھے۔ ایک اس کے محل کی حفاظت کرتے تھے، دوسرے پہلے سے اس جگہ کو جا کر کلیئر کرتے جہاں صدام کو جانا ہوتا تھا، اور تیسرے وہ تھے جو ہر وقت صدام حسین کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وقت صدام حسین کو سب سے زیادہ انہی کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ ایرک میڈوکس نے ان گارڈز کو ڈھونڈنے کے لیے صدام حسین کے آبائی شہر ترکیب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے صدام حسین کے ایک باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے سے کچھ تفتیش کی، لیکن یہ باڈی گارڈ بھی کہیں غائب تھا۔ پھر اس کی ملاقات صدام حسین کے ایک پرانے نوکر سے ہوئی، جہاں سے کچھ خاص کا نہیں، لیکن یہ معلوم پڑا کہ صدام حسین کو مسگوف نامی ڈش بہت پسند ہے، جو کہ عراق میں مچھلی سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں میڈوکس کو یاد آیا کہ صدام حسین کے باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے نے تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ اس کے والد کو مچھلی پکڑنے کا بہت شوق ہے، اور وہ ایک فش فارم کا مالک بھی ہے جو سمیرا نامی شہر میں موجود ہے۔ جب پیڈوکس اس فش فارم پر پہنچا تو وہاں محمد ابراہیم عمر تو نہیں، لیکن 2 مچھیرے ضرور ملے۔ ان مچھیروں کا براہ راست ابراہیم عمر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان میں سے ایک عراقی گوریلا فائٹر کا کزن نکلا۔ جب صدام حسین کا تختہ الٹ دیا گیا تو اس کے قریبی فوجی افسران نے امریکی فوج کے خلاف گوریلا جنگ شروع کرنے۔ ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ گوریلا فائٹر ابراہیم عمر کے اشاروں پر چلتے ہیں، جو کہ صدام حسین کا سب سے قریبی باڈی گارڈ تھا۔ مچھیرے نے اپنے ایک چچا کا ذکر بھی کیا جس کا گھر بغداد میں ہے۔ پیڈوکس نے اپنی ٹیم کے ساتھ بغداد کے اس گھر کو گھیر لیا۔ اس امید میں کہ شاید یہاں سے بھی کوئی انفارمیشن مل جائے گی، اور حیرت انگیز طور پر ابراہیم عمر وہیں چھپا ہوا تھا۔ Hands up! Get down! Clear the room. Move in.
ابراہیم عمر صدام حسین کا ذاتی باڈی گارڈ تھا اور وہ اکثر اپنے فش فارم سے صدام حسین کو مسبوف نامی مچھلی کی ڈش بنوا کر بھیجا کرتا تھا۔ فی الحال وہ امریکی فوج کے خلاف ایک گوریلا جنگ کو لیڈ کر رہا تھا اور اسی کو ہی صدام حسین کی اصل لوکیشن کے بارے میں معلوم تھا۔ گرفتار ہونے کے بعد وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ I am losing my patience. Where are the others? Tell me now. لیکن جب میڈوکس نے اس سے تفتیش کی اور یہ یقین دلایا کہ اسے اور اس کی فیملی کو امریکہ میں مکمل شہریت دی جائے گی تو پھر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے بتایا کہ صدام حسین الدور نامی قصبے میں چھپا ہوا ہے۔ اس کی نشاندہی پر امریکی فوج نے الدور ٹاؤن کی تلاشی شروع کی۔ وہاں دریائے دجلہ کے کنارے پر 2 فارم ہاؤس تھے لیکن دونوں کے دونوں خالی۔ اس وقت ابراہیم عمر جو فوجیوں کے ساتھ موجود تھا اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک رسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ رسی بہت لمبی تھی اور زمین کے اندر سے گزرتی ہوئی ایک اسپائڈر ہول کے اندر جا رہی تھی۔ اس اسپائڈر ہول کا منہ ایک اسٹائرو فارم سے بند کیا گیا تھا۔ جب یہ سوراخ تو کھولا گیا تو اندر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی وقت ایک سپاہی ہینڈ گرینیڈ اندر پھینکنے ہی والا تھا کہ اس سوراخ میں سے 2 ہاتھ باہر آتے ہوئے نظر آئے۔ Control, this is Echo 4. We are at the objective site. We have visual on the target, but something is needing immediate support. یہ ایک لمبی داڑھی والا شخص تھا جس نے کہا، میرا نام صدام حسین ہے اور میں عراق کا صدر ہوں۔ امریکی فوج صدام حسین کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ 32 ہفتوں کی مسلسل کوششوں کے بعد ایرک میڈوکس کی محنت کا آخرکار رنگ لے آئی۔ بعد میں تجزیہ کرنے پر دیکھا گیا کہ اگر میڈوکس کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ صدام حسین کو مسبوف نامی ڈش پسند ہے تو شاید وہ یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ بعد میں جس الزام پر عراق پر حملہ کیا گیا تھا کہ وہاں صدام حسین ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چھپائے بیٹھا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے، اور امریکی صدر جارج بش نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جو دل کرتا ہے وہ کریں۔